اس میں اور زکوٰۃ میں ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں ہمارے یہاں حولان حول یعنی ایک سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے وجوب کے لیے ایک سال کا گزرنا کوئی شرط نہیں ہے۔ اور قربانی کی تاریخ پر جائیں تو بہت لمبی تاریخ ہے قربانی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے 2 بیٹوں نے جو قربانی کی تھی وہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی جیسے ہی ذوالحجہ کا مہینہ جلوہ بار ہوتا ہے تو فوراً ہمارے ذہنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد آتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے کہ قربانی کی مشروعیت کی سب سے بڑی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اور قربانی اتنی پیاری سنت ہے کہ قربانی نہ کرنے والے پر وعیدیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ سرکار فرماتے من کان لہ سیاتم ولم یضحی فلم یقربن مصلانا، جس کے پاس مال و دولت ہو اور صاحب استطاعت ہے اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فلن یقربن مصلانا، تو ہمارے عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ تو یہ اس کی وعید ہے اور اس کی سنت کی اہمیت اور افادیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور قربانی کے متعلق ایک عام غلط فہمی یہ بھی رہتی ہے جیسے حج ایک بار کر لینا فرض ہے، اسی طرح قربانی ایک بار کرنا کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ عوام کا اپنی غلط فہمی ہے۔ ہر سال تمام لوگوں پر، جو بھی مالک نصاب ہے گھر میں تمام لوگوں پر قربانی واجب ہے، جو بھی مالک نصاب ہے ان تمام پر قربانی واجب ہے اور ہر سال کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک سال کر کے نیکسٹ سال نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور قربانی میں سب سے زیادہ افضل یہ ہے کہ دمبا کی قربانی کرنا افضل ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 2 دمبا قربانی کیا کرتے تھے۔ اس لیے علماء کرام فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ دمبا قربانی کرنا افضل ہے۔ اگر گائے، اونٹ، بھینسا، کھلگا وغیرہ میں شرکت کریں تو قربانی تو ادا ہو جائے گی، واجب بھی ادا ہو جائے گی۔ اور قربانی کی 3 قسمیں علماء کرام بیان فرماتے ہیں۔ یہ ہے وہ قربانی جو مالدار اور غریب پر دونوں پر واجب ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی غریب انسان نے منت کی تھی کہ میں قربانی کروں گا تو غریب پر بھی قربانی واجب ہے۔ مالدار بھی اگر منت کر لیا تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری قربانی ایسی ہے جو صرف غریب پر واجب ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ غریب انسان نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا تو اب جانور خریدنے کی وجہ سے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب تیسری صورت فقہاء کرام فرماتے ہیں صرف مالدار پر قربانی واجب ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جو بھی مالک نصاب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایام میں اسے باقی رکھا، صاحب نصاب بنایا، اس کے شکرانے کے طور پر وہ قربانی ادا کرے۔ اور وجوب قربانی کی شرطیں علماء کرام بیان کرتے اس سے پہلے بھی آپ سنیں کہ مسلمان ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، مقیم ہونا چاہیے، صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ یہ 5 شرطیں علماء کرام فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا چاہیے۔ کافر اگر قربانی کرے ان ایام میں تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور دوسرے عاقل ہونا چاہیے، پاگل نہیں ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، غیر بالغ کی قربانی اس پر واجب نہیں۔ اور ایسے ہی مقیم ہونا چاہیے، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اور مالک نصاب بھی ہونا چاہیے، صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ اور میں پہلے ہی بتایا کہ مالک نصاب پر کہ ہمارے یہاں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اور قربانی ان لوگوں پر بھی واجب ہے جن کے پاس اپنے حاجت اسفیہ سے زیادہ جو مال ہے۔ تو قربانی کے ایام میں حاجت اسفیہ سے زیادہ ان کے پاس مال ہے تو ان پر بھی ہمارے یہاں حنفی مسلک کے مطابق ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور ایسے ہی عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ عورت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی، اس پہ قربانی عورت پر بھی واجب ہے۔ اگر وہ مالک نصاب ہو، اس کے پاس اتنا سونا اور چاندی ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہے تو اس پر بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شوہر بغیر بیوی کی اجازت کے اگر قربانی کرتا ہے تو ہمارے یہاں جائز نہیں۔ لیکن کچھ علماء کرام نے رد مختار میں ہے کہ اگر عرف ہے کہ عمومی طور پر والدین اپنے بچوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرتا ہے، اجازت
عموماً لی نہیں جاتی. عرف عام میں اگر ایسا تعارف ہے تو بیوی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر عرف ہو تو, اگر عرف نہ ہو, بغیر اجازت کے اس علاقے میں عرف نہیں ہے اور قربانی کرنے کی بغیر اجازت لے کے, تو اگر وہ کیا شوہر بیوی کی طرف سے کر رہا ہے تو قربانی صحیح نہیں ہوگی. عرف ہے تو کوئی درست نہیں, جیسے کہ علامہ ابن عابدین شامی نے رد المختار میں کہا. اور ایسا نہیں کہ عموماً ہمارے یہاں یہ بھی غلط یہ ہوتا ہے کہ ہر سال کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں, اس سال شوہر کے نام سے, نیکسٹ سال تمہارے نام سے, بیوی کے نام سے دے دیں گے, پھر اس کے بعد دادا کے نام سے ایسے قربانی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جن پر قربانی واجب ہے, اگر شوہر میاں بیوی پر قربانی واجب ہے تو میاں بیوی ہر سال قربانی کریں گے. ایسا نہیں کیا اس سال شوہر کے نام سے, نیکسٹ سال بیوی کے نام سے. یہ سب عموماً غلط فہمیاں ہیں. اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 2 دمبوں کی قربانی کرتے تھے, ایک اپنی جانب سے, ایک اپنی پوری امت کی جانب سے. حدیث میں ہے لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املہین اقرنین ذبحہما بیدہ وسمى وکبرا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے, فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے جو خوبصورت تھے اور سینگ والے تھے, اپنے دست مبارک سے ذبح کیے, بسم اللہ کہا اور تکبیر کہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اپنی جانب سے اور ایک پوری امت کی جانب سے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, یہ ایک دمبے میں پوری امت کے لیے. اب یہ آج کل عموماً اہل حدیث یہ مسئلہ نکال رہے ہیں کہ اگر یہ کوئی ایک جانور قربانی کرتا ہے تو پوری امت, پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. اس میں شرکت کے مسائل ہیں, میں انشاءاللہ علیہ بیان کروں گا. یہ غلط مسئلہ یہ ہے, ان کا اپنا ہوا نفس ہے, جیسے دیگر مسائل میں وہ اپنی منمانی چلاتے. ایسے ہی قربانی دینے والے کے لیے کچھ احکام ہے. اگر ذوالحجہ کا جو قربانی دینا چاہتا ہے, جس پر قربانی واجب ہے, تو اگر ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے, اس دن سے قربانی کرنے تک وہ اپنے نہ بال کاٹے, نہ ناخن کاٹے, نہ مونچھ بنائے, نہ داڑھی بنائے. سرکار حدیث میں بھی ہے من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من انفارہ. مسلم شریف کی حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں جو ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے, تو وہ نہ اپنے بال نکالیں اور نہ ہی اپنے ناخن نکالیں. اور کس جانور کی قربانی درست ہے, تو فقہائے کرام فرماتے ہیں 3 قسم کے جانور کی قربانی جائز ہے اور درست ہے. ایک بکری, گائے, اونٹ. اب بکری میں دمبا, مینڈھا, بھیڑ, مینڈھی, یہ تمام چیزیں شامل ہے. اور ایسے ہی گائے میں گائے, بیل, بھینس, بھینسا, کھلگا جس کو کہتے ہیں, بھینسا بھی کہتے ہیں, بھینس, یہ بھی اس میں بھی ان کی قربانی جائز ہے. ایسے ہی اونٹ میں اونٹ اور اونٹنی. اب جنگلی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. قربانی کے لیے یہ بھی کچھ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ پالتو جانور ہونا چاہیے, ضروری ہے. جنگلی جانوروں کی قربانی چاہیے, جیسے جنگلی کھلگا ہے, جنگلی گائے ہیں, جنگلی بھینس ہے, ہرن ہے. یہ تمام چیزیں اگر جائز ہیں, اس کے باوجود بھی ان کی قربانی اگر کریں تو قربانی جائز نہیں ہوگی. لیکن اس لیے کہ جانوروں کی تعین شرعی ہے, اور اگر دیگر الفاظ میں کہا جائے کہ تعبدی ہے, اس لیے اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں. تو شریعت نے جن جانوروں کو حلال, جن جانوروں کی قربانی ہوگی انہی جانوروں کی قربانی ہوگی. جن کی قربانی نہیں ہوگی ان کی نہیں ہوگی. اس میں کوئی عقل نہیں چلائے گا کہ یہ بھینس اور ہرن یہ سب جائز ہے, اس کی بھی قربانی ہونی چاہیے. ایسا نہیں, کیونکہ جانوروں کے تعین شرعی ہے اور اس میں عقل کا کوئی دخل ہے نہیں. اور جانوروں کی عمر کے سلسلے میں یہ ہے کہ بکرا اور بکری ان کا 1 سال ہونا چاہیے, اس سے ایک سال سے کم نہیں ہونا چاہیے بکرا اور بکری کا. اگر 6 مہینے اور دیکھنے میں بکریوں کے 1 سال کے برابر ہو, موٹا اور فربا ہو, تو ان کا بھی اگر 6 مہینے کا ہی ان کا دمبے میں اور مینڈھا میں سب 6 مہینے کا بھی. اور گائے کی عمر فقہائے کرام فرماتے ہیں 2 سال ضروری ہے, 2 سال سے کم میں قربانی جائز نہیں. اور اونٹ کی عمر فقہائے کرام فرماتے ہیں 5 سال ہونا چاہیے, 5 سال سے کم کی قربانی نہیں ہوگی. اور افضل میں نے بتایا کہ قربانی میں دمبا دینا افضل ہے, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے ابھی حدیث سنائی, لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املہین اقرنین.
تو یہی افضل ہے، دمبا ہی دینا چاہیے۔ اب جو دمبا نہیں دے سکتا تو وہ گائے میں شرکت کر لے، اونٹ میں شرکت کر لے، بھینس، اس میں سب شرکت کر سکتا ہے۔ اور شرکت کے جو مسائل ہیں بکرا، مینڈھا، بیڑ، دمبے میں یہ ایک کی شرکت ہوگی، ایسا نہیں کہ اس میں بھی ساتھ ساتھ، جیسے نہیں ہوگا آج کل جو سلفی کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا اور اونٹ، اونٹنی میں 7 لوگوں کی شرکت جائز ہے۔ اور شرط اس شرکت میں شرط یہ ہے کہ تمام کے حصے برابر ہونا چاہیے، ایک کا حصہ دوسرے کے حصے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی حدیث بھی ہے شرکت میں، صاف طور پر حدیثیں بھی ہے مسلم بخاری کی، البقرۃ عن 7 والجزور عن 7۔ اونٹ میں 7 لوگوں کا حصہ ہے، اور ایسے ہی گائے بھینس میں بھی 7 لوگوں کا حصہ ہے۔ اب رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً لوگ قربانی کرتے ہیں سرکار کے نام سے، ٹھیک ہے، الحمدللہ جائز ہے۔ سرکار نے جب امت کی طرف سے قربانی کی تو اس احسان عظیم کا ایک شکر بھی ہوگا، طریقہ شکر بھی ہے کہ سرکار کے نام سے بھی قربانی کریں۔ لیکن ایسا نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم قربانی کر رہے ہیں اور اپنا نہیں کر رہے، ایسا نہیں، اپنا بھی کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کریں، یہ سنت طریقہ ہے۔ حضرت حنش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار وہ فرماتے ہیں کہ رأیت علی رضی اللہ عنہ لہا بکبشین فقلت لہ ما ھذا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو میں نے دیکھے کہ وہ 2 دمبے کی قربانی کر رہے تھے، تو میں نے ان سے عرض کیا، یا مولا کائنات بتائیے کہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو اسی کی میں قربانی کر رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے اپنی نام سے قربانی کی اور سرکار کے نام سے بھی قربانی کی۔ تو سب سے پہلے صاحبی جو نہیں، اور قربانی میں عموماً جو عیب کی چیزیں بتاتے ہیں، ان جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی، ان میں عموماً یعنی حدیثوں میں جو وارد ہوا 4 عیبیں: لنگڑا نہیں ہونا چاہیے جانور، کانا نہیں ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے، لاغر کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ایسے ہیں: ارجاء البین، ارجا، اورا، مریضہ، اجفا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کا معنی ہے لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، ایک دم واضح لنگڑا، کانا نہیں ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے، اور لاغر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عموماً، اور ان جو اس کے ماتحت جتنے عیوب بیان کیے جاتے ہیں فقہائے کرام فقہ میں جو بیان کرتے، اسی حدیث کے ماتحت اور اسی 4 الفاظوں کے ماتحت تمام عیبیں، کان کٹنے کا، سینگ کٹنے کا، تب انہی چیزوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اور وقت قربانی کا وقت ہے 10ویں ذی الحجہ کے سورج نکلنے کے بعد، یعنی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب کے قریب تک وقت رہتا ہے۔ اور فقہائے کرام اس میں رات میں، یعنی سننے میں آیا کہ رات بھی، مطلب کچھ لوگ اس سے پہلے طالب علم نے پیپر پریزنٹیشن میں کہا کہ رات بھی اس میں شامل ہے، رات شامل ہے، لیکن قربانی رات میں بلا ضرورت رات میں قربانی کرنا فقہائے کرام مکروہ لکھتے ہیں، جیسے علامہ ابن عابدین شامی نے، اور ایسے ہی فتاوی عالمگیری میں سب ہے۔ حضور صدر الشریعہ نے بھی بہار شریعت میں صاف انداز میں لکھا کہ رات میں بلا ضرورت قربانی کرنا مکروہ ہے، اور افضل قربانی کے لیے ہے کہ ذی الحجہ 10ویں کو قربانی کی جائے۔ اور اب قربانی کے گوشت کے معاملے میں عموماً پیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے منع فرماتا ہے۔ حدیث میں صاف، ترمذی کی حدیث ہے: قلت نہیتکم من لحوم الاضاحی فوق الثلاث لتسعد الطول فکلوا ما بدا لکم وطعموا وادخروها۔ لیکن اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فقراء کو نہیں مل رہا تھا اس وقت منع فرمائے تھے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام لوگ فقراء کی بھی رعایت کرتے ہوئے فقراء کو بھی دینے لگے، مساکین کا خیال کرنے لگے، تو سرکار نے کہا فکلوا ما بدا لکم وطعموا وادخروها، اور جتنا چاہے تم کھاؤ قربانی کے گوشت سے، اور کھلاؤ پلاؤ
اور اسے جمع بھی کر سکتے ہیں۔ اب قربانی کا گوشت اگر کوئی تین حصہ کرنا، مستحب یہ ہے کہ 3 حصہ کرے، اگر کوئی پورا یہ اپنے آپ پاس رکھ لے تو کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن غیر مناسب ہے، فقراء کی بھی رعایت کرنی چاہیے کہ جن کے اندر قربانی کی استطاعت نہیں، غریب، لاک ڈاؤن کے زمانے میں تو الحمدللہ سب سے زیادہ فقراء کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے ایسے گھر ہیں جو سالوں سے جن کے گھر میں گوشت تک نصیب نہیں، تو الحمدللہ اس قربانی کے اس ایام میں زیادہ سے زیادہ غریب گھروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لے جا کے دیں، تاکہ اس میں غریب کا گھر بھی الحمدللہ اس کی صلہ رحمی بھی ہو جائے گی، اس کی مدد بھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر خود رکھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، مستحب طریقہ یہ کہ 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک اعزاء و اقارب کے لیے، ایک فقراء مساکین کے لیے۔ یہ قربانی کے گوشت کے بارے۔ اور قربانی عموماً ہمارے یہاں تقسیم کرتے وقت ایسا ہے کہ گھر کے باہر لائن کھڑا کے دیتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے، یہ غیر مناسب ہے، مسلمانوں کی تذلیل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ فقہاء کرام کچھ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں، زکوٰۃ دینے میں بھی ہمارے یہاں ایسا رواج عام ہے، زکوٰۃ دیتے وقت لائن میں کھڑا کر، آج تو نیا نیا طریقہ آ گیا، وہ آدھار کارڈ چاہیے، الیکشن کی طرح مطلب علامت سب لگائی جاتی ہیں، سب درست نہیں ہے۔ یہ مالداروں کے اپنا غرور اور اپنا تکبر ہے، اس سے لوگ پرہیزی ضروری ہے، اور لوگوں کو اس کی طرف رجحان دلانا بھی ضروری ہے۔ اب رہا جانور میں کیا چیز نہیں کھا سکتے، اور 7 چیزیں جانور میں، چاہے قربانی میں ہو غیر قربانی میں، ہمارے یہاں 7 چیز نہیں کھا سکتے، ان میں سے اگر غیر مسلم لے لیں تو دے سکتے ہیں غیر مسلم کو، جیسا کہ فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز بہتا خون نہیں کھا سکتے، اور دونوں خصیے جو جس کو فوتے یا کپورے کہتے ہیں اردو میں، وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ پیشاب کی جگہ جو عضو ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ چیز پیشاب کی جس میں پیشاب جمع رہتا ہے، جس کو مثانہ کہتے ہیں، وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ 5 غدود جو گھانٹیاں جس کو اردو میں کہتے ہیں جانوروں کے بدنوں میں رہتا ہے، وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ اور ایسے ہی پاخی کی جگہ جس کو مقعد کہتے ہیں، وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ اور پتا یہ بھی نہیں کھا سکتے، جیسے کہ بدائع ثناوی علامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی۔ اب رہا گجھڑی کھا سکتے یا نہیں، یہ مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ اب ہمارے شمال کے علماء کرام میں بھی سرکار اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم کا سب مسئلہ یہی ہے کہ ان کی تحقیق یہی ہے کہ یہ کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اور ہم میں سے شمال میں حشمتیہ خان وادی کے بزرگان دین حضور شیر بشہ اہل سنت، ان لوگوں کا فتویٰ یہ ہے کہ جائز ہے۔ اور جامعہ نظامیہ کے دکن میں جامعہ نظامیہ کے علماء کرام کا بھی فتویٰ ہے، جائز ہے۔ تو احتیاط اس میں ہے کہ نہ کھائے جائیں، اس لیے کہ گندگی ہے، کتنی بھی صاف کریں تو اس میں بدبو، تمام چیزیں غلاظت رہتی ہے، انسان کی طبیعت بھی نفرت کرتی ہے، تنفیر کا سبب ہے۔ اس لیے یعنی جب فقہاء کا اختلاف ہے، ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے، ایک گروہ کہہ رہا ہے جائز کہہ رہا ہے، تو احتیاط اس چیز میں ہے کہ نہ کھایا جائے تو بہتر ہے، اور ان چیزوں کو ایسا برباد نہ کر دیں۔ ان چیزوں کو اگر غیر مسلم کھا رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو ان کو دے دیں، اور نہیں لے رہے ہیں، کوئی لینے والا نہیں ہے، تو اس کو زمین میں دفن کر دیں۔ اور دفن کرتے وقت احتیاط کریں کہ ایسی جگہ دفن کریں جہاں مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں اجڑی تمام چیزیں کہیں گھروں کے قریب دفنا دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے پرہیز کریں۔ اور اب چرم کا معاملہ ہے، چرم قربانی کرنے کے بعد عموماً کسی کو نہ مسجد کو دے سکتے ہیں، نہ مؤذن امام کو تنخواہ کے طور پر دے ہی نہیں سکتے، نہ مسجد کی تعمیری کام میں استعمال کر سکتے ہیں، نہ مدرسے کے تعمیری کام میں استعمال کر سکتے ہیں۔ قربانی کرنے والا چاہیں تو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے، اگر بیچ رہا ہے تو بیچنے کے بعد وہ فقراء کا حق ہو جاتا ہے، اس کی قیمت فقراء میں تقسیم کر دے۔ اگر چرم قربانی، جیسے علماء کرام بیان کرتے ہیں، چرم قربانی اگر مدارس میں دے رہا ہے، کیونکہ وہاں فقراء رہتے ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ بالخصوص ہندوستان کے مدارس حنفی مدارس میں دینے سے 2 فائدہ ہے، ایک تو علم کی اشاعت ہوگی، علم کی اشاعت اور حفاظت ہوگی، اور دوسرے فقراء میں استعمال ہوگا۔ اور بالخصوص مدارس میں جو چرم قربانی دیتے ہیں، ان وکلاء کو کہنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے اسی مقصد کو استعمال کیا جائے۔ اور دیگر چیزوں میں نے کہا کہ نہ امام ان کو تحفتاً دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن تنخواہ کے طور پر امام مؤذن کو دے نہیں سکتے۔ بہتر یہ ہے کہ فقراء میں دے دیں، اگر اپنے استعمال میں تو کوئی کرتے نہیں تو اس کو بیچ کے فقراء کو دے سکتے ہیں، چاہے تو ایک ہی آدمی کو دے دیں، چاہے تو مختلف لوگوں کو دے سکتے ہیں۔
اب ذبح کے جو مسائل ہیں ان میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ تین رگوں کا کٹنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو پہلے نرخرا جس میں سانس کی نلی جس کو کہتے ہیں، اس کا کٹنا بہت ضروری ہے، اور مری دوسری رگ ہے، مری جو غذا کی نالی ہے، جس سے غذا مطلب پاس ہوتے پانی اور پھر کھانا جانور کے جو پاس ہوتی ہے وہ نلی، جس کو مری کہتے ہیں۔ اور تیسرا شہرک جو گلے کی دونوں جانب رہتی ہے، ان میں سے وہ رگ بھی کٹنا ضروری ہے۔ یہ تین کٹنا ضروری ہے، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہی اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، جس سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ذبح کرتے تھے۔ اور جو بھی طریقہ ہے، یعنی سنت دعا پڑھنا ہے، دعا پڑھنے کے بعد اللہم انی وجہت، وہ دعا پڑھنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ لک من کا اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کرے۔ اس کے ذبح کرنے کے بعد اللہم تقبل منی، اگر اپنی طرف سے ہو تو تقبل منی کہیں، اگر دوسروں کی طرف سے ہے تو اللہم تقبل من فلان کما تقبلت من سیدنا ابراہیم و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے۔ اور جو بھی ذبح کا طریقہ ہے، جانور کے سامنے چاقو چھری تیز نہ کریں، جانور کو پلٹاتے وقت بھی ادھر ادھر بے احتیاطی سے لوگ پلٹاتے ہیں، تو یہ تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ وقت بھی متعینہ وقت ختم ہو گیا ہے، اور اس سے متعلق جو بھی تھا عموماً مسائل، جو موٹے موٹے مسائل تھے قربانی کے، میں نے تمام بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر بھی اگر اس میں کچھ بھی چھوٹ گیا تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح طریقوں سے ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قربانی اور ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ سرکار صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ ما ہذہ الاللہ، یا رسول اللہ، حضور یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا، تو سرکار فرمایا تو سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا فما لنا فیہا، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بکل شعرۃ حسنہ، ایک ایک بال کے برابر تمہیں نیکی ملے گی۔ تو قربانی اس لیے، اور موٹے جانور کو قربانی کریں اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ سمنوا لحایاکم فانہ مطایاکم علی الصراط، تم اپنے قربانی کے جانور کو موٹا اور فربا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پلسرات پر وہ تمہاری سواریاں ہوں گی۔ اس لیے جانور مضبوط ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ ایک دم سکڑا ہوا جانور، مرا ہوا جانور کو لا کے قربانی کرے، اپنی واجب سے سبکدوشی حاصل کرے، ایسا نہیں، موٹے سے جانور کو۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ قربانی سے پہلے 10-12 دن پہلے خرید لے، اس دن بھی خرید سکتے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے 10-12 دن پہلے خرید لیں، اور اس کو چارہ دیں، خوب مطلب کھلائے پلائے فربا کرے، پھر مطلب ذبح کرے، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ اور بالخصوص اب کرناٹک کے علاقوں میں، کچھ علاقوں میں سب گورنمنٹ کی طرف سے، اور لاک ڈاؤن کے اس سنگین ماحول میں بڑے جانور کی قربانی سے منع کرتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں بھی عموماً جب منع ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے نہ کریں، اس لیے کہ اگر کر رہے ہیں تو پھر اس کی قانونی کارروائیاں ہوگی۔ یہ اہلاک النفس ہے، اور اہلاک النفس شریعت میں درست نہیں ہے، اور اذلال النفس بھی ہے، اہلاک النفس ہے، اور دونوں فقہائے کرام اس کے تراجن فرماتے ہیں کہ کہیں ایک مسلمان کی تذلیل ہو رہی ہے، خود تذلیل کروانا اور خود ہلاکت میں ڈالنا دونوں درست نہیں ہے۔ اس لیے اس کی بھی رعایت کرتے ہوئے دمبے کی، بکرے کی، بکری کی، بھیڑ کی، مینڈے کی قربانی زیادہ سے زیادہ ان ماحول میں، ایسا نہیں کہ جائز نہیں، ایسا نہیں، شرعی طور پر تو کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن قانونی طور پر ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کا پاس و لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے بڑے جانور کی قربانی سے پرہیز کرے، اس لیے اس میں غلاظت بھی زیادہ پھیلتی ہے، اور لوگوں کی مطلب منافرت آج تو ابھی تو الیکشن تمام چیزیں آ رہی ہے، مسلم منافرت کے کام بھی لوگ کر رہے ہیں۔ اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ قربانی سنت ہے، ایک عبادت ہے، اس لیے اس میں بیل میں ہی قربانی ہوگی ایسا ہے نہیں۔ اس لیے افضل تو یہ ہے کہ دمبے کی قربانی کریں، اس افضل پر اس ماحول میں عمل کرنے کی ہم سب کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صبح قیامت تک ہمارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس پیاری سنت کو قائم کرنے اور اس پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مشارکین، حضرت نے وقت دیا ہے، ابھی آپ کو اگر کوئی شک ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد، جھینگا کھانے کا حکم کیا ہے؟ میوٹ ہے استاد۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اب یہ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جھینگا قربانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جھینگے کا، پھر بھی آپ نے سوال کیا تو اس کا جواب دینا جھینگے کے بارے میں فقہا اور بالخصوص سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ جھینگے کے مچھلی ہونے میں اختلاف، کچھ کے ہاں وہ مچھلی شمار کی جاتی ہے، کچھ فقہاء کرام کے ہاں، اور کچھ فقہاء کرام کے ہاں وہ مچھلی میں شمار نہیں ہے۔ جن کے ہاں مچھلی میں شمار ہے تو ان کے ہاں کھا سکتے ہیں، جن کے ہاں مچھلی میں شمار نہیں ہے ان کے یہاں کھا نہیں سکتے، مکروہ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں کھانا، احتیاط۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد، قربانی کا گوشت کافر کو دینا کیسا ہے؟ قربانی کا گوشت دیکھیں، کافر کو ہمارے یہاں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کافر کو دینا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کو دینے کے لیے ہے، اور کافر کو دیں گے تو پھر اس میں بے حرمتی ہوگی، قربانی کی گوشت کے ساتھ بھی بے حرمتی ہے، اس لیے کافر کو دے نہیں سکتے۔ اب میں جو کہا کہ یہ جو ہم نہیں کھا سکتے، جو چیزیں نہیں کھا سکتے، اجڑی ہے، دیگر چیزیں میں بیان کیا، مطلب کپورے ہیں، وہ تمام چیزیں وہ دینے میں اگر وہ لے رہے ہیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، زبردستی دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں دینا چاہیے۔ جی جی شکریہ۔ السلام علیکم سر۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جس سے میرا سوال ہے، جو چیزیں نہیں کھا سکتے ہیں قربانی میں تو ان کو کافر کو ہی دے رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں پیسہ لے رہے ہیں، یعنی تو کیا ایسے کر سکتے؟ جو چیزیں نہیں کھاتے ہیں ان چیزوں کو دیتے وقت پیسہ لینا کیا درست ہے؟ نہیں دیکھیے، پیسہ قربانی کی کوئی چیز مطلب دے کر فروخت کر کے پیسہ لینا مناسب نہیں ہے، اور غیر مسلم سے لے رہے ہیں تو اگر جو چیزیں نہیں کھا رہے ہیں، جیسے تو ان چیزوں کا 7 چیزوں کا ذکر ہوا، تو ان چیزوں کو اگر دے کے پیسہ لے رہے ہیں تو درست نہیں ہے۔ اگر پھر بھی اگر لے رہے ہیں تو پیسہ فقراء میں تقسیم کرنا چاہیے، جیسے کہ عموماً یعنی قربانی کے جانور سے جو بھی استفادہ کیا جاتا ہے، اگر دودھ نتھار لیا، دودھ دہو لیا، یا تو اس سے سواری کر لیا، تو اس میں سے جو بھی فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا فائدے کی قیمت کا صدقہ کرنا ہے۔ تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہوگا کہ وہ اگر لے رہا ہے تو وہ پیسہ اپنے لیے استعمال نہ کرے، غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ جی استاد، جانور کا جو غلازت رہتی ہے گوبر، اس کا بھی اگر فائدہ اٹھا لیے تو اس کا بھی وہی حکم ہے کیا؟ وہی حکم ہے، جانور کو جو بھی چیزیں مطلب جس سے بھی فائدہ ہم حاصل کر رہے ہیں تو اس فائدے کا ہم اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے، پھر وہ قیمت فقراء کا حق ہے تو فقراء کو تقسیم کرنا ہے۔ اب عموماً یہ سب گوبر جو بھی چیزیں غلاظت ہے وہ سب دیہاتوں میں زیادہ استعمال ہوگا، شہروں میں تو اس کا استعمال بھی نہیں ہوتا، لوگ مطلب گٹر وغیرہ میں پھینک دیتے ہیں، اب دیہاتوں تک وہ محدود ہے وہ مسئلہ۔ ٹھیک۔ جی کسی اور کا سوال ہے کیا؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ قربانی کے مسائل پر کافی بہترین انداز اور آسان الفاظ میں حضرت مولانا مفتی رفیق